احد صدق اللہ العظیم۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد یرددها فلما اصبح جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ وکأن الرجل یتقالها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انها لتعدل ثلث القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن میں الحمدللہ آج ہم سورۃ الاخلاص جو کہ قرآن مجید کی سورت نمبر 112 ہے اور اس سورہ مبارکہ کی 4 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اس پروگرام میں گرامیٹیکل انالیسس کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 3 صورتیں جو کہ 3 آیات پر مشتمل تھیں، سورۃ الکوثر، سورۃ العصر اور سورۃ النصر، یہ ہماری 3 پروگرامز میں مکمل ہو چکی ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کی آیات کے تعداد کے اعتبار سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کیا ہوا ہے اور اس میں ہم نے ترتیب جو رکھی ہے وہ سب سے کم آیات سے شروع کیا ہے۔ تو 3 آیات پر مشتمل 3 صورتیں الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد 4 آیات والی صورتوں کی باری ہے اور قرآن مجید میں کل 2 صورتیں ایسی ہیں جن کی 4 آیات ہیں۔ ایک تو یہ سورۃ الاخلاص ہے اور دوسری سورۃ القریش ہے۔ سورۃ الاخلاص کو ہم پہلے لا رہے ہیں اور سورۃ القریش کو بعد میں، اس لیے کہ سورۃ القریش سے پہلے سورۃ الفیل ہے اور سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دونوں صورتیں جب ساتھ آپ کے آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ مضامین کو سمجھنے میں بھی آسانی آئے گی۔ سورۃ الاخلاص کا گرامیٹیکل انالیسس ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں بورڈ پہ چلتا ہوں اور پہلی آیت آپ کے سامنے بورڈ پر لکھتا ہوں جی۔ پہلی آیت آپ کے سامنے بورڈ پہ موجود ہے جی، قل هو اللہ احد۔ سب سے پہلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قل، اور قل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ فعل امر ہے اور اس کا مادہ جو ہے وہ قاف، واو اور لام ہے۔ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، قال یقول قولا، اور اس کے معنی کہنا کے ہوتے ہیں۔ فعل امر جب بنے گا تو تقولو جو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے اس کو ہم سامنے رکھیں گے۔ فعل امر بنانے کے جو سٹیپس ہیں ان کو اپلائی کریں۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فعل مضارع کو اخف کیا جاتا ہے جی۔ تو تقولو جب اخف ہوگا تو یہ تقولو سے ہو جائے گا تقول۔ میں بلکہ اس کو آگے لکھتا ہوں کہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا جی تقول۔ 2 حروف ساکن ہو گئے جی، ایک واو اور لام۔ ایک ہی لفظ میں 2 ساکن حروف اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک حرف کو نکالنا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زور جو ہے وہ کمزور پر چلتا ہے اور واو ایک کمزور حرف ہے، یعنی حروف علت میں سے ایک حرف ہے۔ حروف علت ہم انہیں کیوں کہتے ہیں واو اور یا کو؟ اس لیے کہ یہ علت جو ہے علیل لفظ سے نکلا ہے اور علیل کے معنی ہوتے ہیں بیمار، اور بیمار جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لہٰذا زور کمزور پر چلے گا اور واو کو نکال دیا جائے گا۔ تو جب واو کو آپ نکالیں گے تو یہ بن جائے گا جی تقل۔ پہلا سٹیپ اپلائی ہو گیا جی، مضارع اخف ہو گیا۔ اب دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہم نے ہٹانی ہے جو کہ تا ہے، اس کو ہٹایا تو پیچھے بچ گیا جی کل۔
تو یہ آپ کا فعل امر تیار ہو گیا. کل اس کا لفظی ترجمہ ہوگا تو کہہ دے. اب کل جو ہے یہ فعل ہے اور اس کے اندر انتا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. اچھا، جب بھی قرآن مجید میں آپ کے سامنے قالا یا کولو یا اس کے مشتقات کوئی بھی لفظ آئیں تو ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ 3 چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے جی. ایک چیز یہ ہے کہ کالا کا قائل کون ہے. قائل کہتے ہیں کہنے والے کو، ٹھیک ہے. کالا کا قائل کون ہے. دوسری چیز کالا کا فاعل کون ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز کالا کا مفعول، یعنی جو بات کہی جاتی ہے اس کو کالا کا مفعول کہا جاتا ہے، اور وہ اب مفعول نہیں کہلاتا بلکہ کالا کا مقولہ کہلاتا ہے. تو 3 چیزیں جی یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے. ایک تو کالا کا قائل، دوسرا کالا کا فاعل، اور تیسرا کالا کا مقولہ. قرآن مجید میں جہاں بھی کالا کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات استعمال ہوا ہے وہاں پر کالا کا فاعل اور کالا کا قائل ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات با برکات ہوگی. کالا کے ساتھ لام کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے اور یہ اس اسم کے ساتھ لام کی پریپوزیشن لگتی ہے جس سے بات کہی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جملے میں عام طور پر متعلق بن کر استعمال ہوتا ہے. تو میں جیسے آپ کے سامنے ایک جملہ بیان کرتا ہوں، قال لی زید انا مریض، ٹھیک ہے. قال لی زید انا مریض، تو قالا اس میں فعل ہو گیا جی، زید اس کا فاعل ہو گیا، لی جو ہے یہ جار مجرور، یہ ہو گیا متعلق، یعنی جس سے کہا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ انا مریض، یہ پورا ایک جملہ ہے. اور یہ جو مقولہ ہے کالا کا مفعول جسے ہم مقولے کے طور پہ کہہ رہے ہیں، یہ عموماً ایک جملہ ہوتا ہے، مفرد بہت کم ہوگا، پورا ایک جملہ ہوگا جی، ٹھیک ہو گیا. اور اسے پھر ہم مقولہ کو جب مفعول کے طور پہ لیں گے تو محلاً حالت نصب میں لیں گے. تو کالا پھر اس کی ترکیب یوں کی جاتی ہے کہ کالا فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اب یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے جی کل، ایک چیز آ رہی ہے، تو اس میں کل کے لیے فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ انتا کی ضمیر ہے. اس کے بعد جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اس کا مقولہ ہوگا، یعنی وہ اس کا مفعول ہوگا. تو کل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا. انشائیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فعل امر ہے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب جملہ مثبت ہوگا یا منفی ہوگا تو ہم اسے جملہ خبریہ کہیں گے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی جملہ ہوگا، امر ہوگا، نہیں ہوگا، استفہام ہوگا، یا اور جو دوسری صورتیں ہوتی ہیں، تو ایسی صورتوں میں جملہ جو ہے وہ خبریہ نہیں کہلاتا بلکہ انشائیہ کہلاتا ہے. تو یہ جملہ آپ کا انشائیہ ہو جائے گا. اچھا، اب ذرا مزید اس حوالے سے جو اس کا مقولہ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ مزید شیئر کرنا چاہتا ہوں. کل فعل با فاعل ہو گیا جی. ہوا جو ہے یہ مبتدا بنا لیں جی. اس جملے کی ایک سے زائد تراکیب جو ہے وہ ممکن ہے. میں آسان سی ترکیب جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہماری پوری صورت میں انشاءاللہ تعالی کور کر لے گی جی. ہوا کو ہم مبتدا بناتے ہیں اور اس کے بعد اللہ احد، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پر ایک الگ سے جملہ ہے. تو اللہ کو میں پھر مبتدا بناتا ہوں. جب اس کو مبتدا بنایا تو اب میں اس کو مبتدا ہوا کو مبتدا اول کہہ دوں گا اور اللہ کو مبتدا ثانی. احد جو ہے یہ مبتدا ثانی کی خبر ہو گئی جی. مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس ہوا مبتدا اول کے لیے خبر بن گیا جی. اب یہ مبتدا اول
اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا جی مقولہ کل کے لیے. کل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر، یعنی کل فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر یہ آپ کا بن گیا جی جملہ فعلیہ انشائیہ. نہیں جی، یہ مین جملہ آپ کا جو ہے تیار ہو گیا. اب یہاں پر کچھ چیزیں بہت اہم ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. یہ تو بالکل میں نے اس کی سادہ سی ترکیب آپ کے سامنے رکھ دی. اس میں جو ہوا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، ہوا کی ضمیر آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر جو ہے وہ کسی اسم کی طرف لوٹتی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی ضمیر آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹے گی. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت جو شروع ہو رہی ہے کل کے بعد، وہ جو مقولہ ہے اس میں ہوا کا لفظ ہے اور ہوا کی ضمیر کسی طرف نہیں لوٹ رہی، پیچھے کوئی اس کا مرجع آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے اس ضمیر کے بارے میں دو آراء آپ کو ملیں گی جی گرامر کی کتابوں میں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ضمیر شان ہے. ضمیر شان کسے کہتے ہیں؟ ضمیر شان یہ غائب کی ایک ضمیر ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ غائب کی ضمیر ہوگی، یا مذکر کی ہوگی یا مؤنث کی ہوگی. مذکر کی ہوگی تو ہوا کی ہوگی اور مؤنث کی ہوگی تو ہیا کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ لائی کیوں جاتی ہے؟ یہ لائی جاتی ہے مخاطبین کو متوجہ کرنے کے لیے، مخاطبین کی توجہ مبذول کرنے کے لیے، کرانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو لایا جاتا ہے. یعنی ایک ضمیر عرب جو ہے وہ بغیر مرجع کے بول دے گا، جس سے فوری طور پہ جو مخاطب ہے وہ اپنی توجہ جو ہے اس طرف کر دے گا، کوئی اہم بات بتائی جا رہی ہے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد اس ضمیر کے بعد جو جملہ آ رہا ہوتا ہے وہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے. اور مذکر کی ضمیر ہو تو اسے ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر مؤنث کی ضمیر ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے. اور اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ بات یہ ہے، واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے. تو ایک تو اس ہوا کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ ضمیر شان ہے. دوسری اس ہوا کے بارے میں رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ضمیر شان نہیں ہے بلکہ یہ سمپل ضمیر ہے، یعنی ضمیر منفصل کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. اور یہ پھر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ اس کا مرجع کون ہے؟ اس کا مرجع پھر اصل میں وہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو سوال تھا، اس میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کیا ہے، اپنے رب کے نسب کو بیان کرو. ٹھیک ہے. تو وہ جو رب کا ذکر کیا گیا ہے پیچھے واقعے میں، یہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ایک رائے یہ ہے. تو ہوا کے حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ ہوا ضمیر شان ہے یا پھر یہ ہوا کی ضمیر جو ہے ضمیر منفصل ہے. اس کے بعد مزید کچھ تراکیب جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے سادہ سی یہ کیا ہے کہ ہوا مبتدا اول ہو گیا، اللہ مبتدا ثانی اور احد اس کی خبر. مبتدا اول اپنے جو ہے مبتدا اول یہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر ہم نے اسے مقولہ بنا دیا جی کل کے لیے. ایک اس کی ترکیب یہ کی ہے کہ ہوا یہ مبتدا ہی ہے، اللہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے، اور احد جو ہے اس سے بدل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سمپل ہو جائے گا، اس میں مبتدا اول اور مبتدا ثانی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. ہوا جو ہے مبتدا ہو گیا آپ کا، اور اللہ مبدل منہ اور احد بدل، مبدل منہ اور بدل مل کر یہ آپ کا بن گیا جی خبر بن گئی، اور ہوا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. ایک یہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے، اللہ جو ہے اس کی خبر اول ہے، اور احد جو ہے اس کی خبر ثانی ہے. تو ہوا مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. ایک پاسبلٹی یہ ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ہوا اللہ، ہوا مبتدا، اللہ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، اور احد جو ہے یہ اکیلا رہ گیا. یہ بھی خبر ہے لیکن ایک محذوف مبتدا کی، جو کہ ہوا ہی ہوگا. ٹھیک. تو یہ اس طرح اس پہلے جملے کی کافی ساری ترقی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، جو کہ سب کی سب ممکن ہے. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ بھی کھلے گا کہ کوئی بھی ایک جملہ قرآن مجید کا آتا ہے، حدیث آپ کے سامنے آتی ہے، تو اس کی ایک سے زائد تراکیب ممکن ہو سکتی ہیں. اچھا، اس صورت میں جو ہم نے
جملے کو اللہ احد، ایک جملے کو مبتدا کے ساتھ جوڑا ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ ایک مکمل جملہ جو ہے وہ جڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسے کنیکٹر چاہیے. جملہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے. جملے کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ. جملہ پہلی بات یہ کہ جڑ کس کس کے ساتھ سکتا ہے. جملہ جو ہے یہ موصوف کے ساتھ جڑ سکتا ہے صفت کے طور پر، ایک بات. جملہ جو ہے یہ حال کے طور پر جڑ سکتا ہے ذوالحال کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے یہ ذوالحال کے لیے حال بھی ہو سکتا ہے. پڑھ چکے ہیں ہم پچھلی مرتبہ. کلیئر ہوگی بات؟ پچھلی صورت میں ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا تھا. اچھا، پھر یہ جملہ جو ہے یہ خبر بھی بن سکتا ہے مبتدا کے لیے. یعنی ایک آپ جملہ جو ہے وہ خبر کے طور پہ لا رہے ہیں ایک مبتدا کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ پھر جملہ اس میں موصول کے لیے صلہ بھی بن سکتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں جملے کے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جوڑنے کی. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جملہ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے. آپ اسے بغیر کسی کنیکٹر کے نہیں جوڑ سکتے، اس کے لیے ایک کنیکٹر چاہیے ہوتا ہے. اچھا، وہ کنیکٹر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر وہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ بالکل جس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں. یعنی اگر آپ جملے کو مبتدا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو اس جملے میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. اگر آپ اس جملے کو صفت کے طور پر موصوف کے لیے لا رہے ہیں تو اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصوف کے مطابق ہو. آپ اسم الموصول کے لیے جملے کو صلہ بنا کر لا رہے ہیں تو اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے ایسی جو اسم موصول کے مطابق ہو. آپ جملے کو حال بنا کر لا رہے ہیں کسی ذوالحال کے لیے تو اس جملے میں ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو ذوالحال کے مطابق ہو. تو ایک ضمیر ضرور ہوتی ہے. اس ضمیر کو ضمیر عائد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا؟ عائد، عاد یعودو، اس سے یعنی لوٹنا، اس سے عائد لوٹنے والی ضمیر. اچھا، اب یہاں پر میں نے جملے کو جوڑ دیا جی اللہ احد. ایک جملے کو میں نے مبتدا کے ساتھ جوڑ دیا لیکن آپ نے دیکھا کوئی ضمیر عائد اس میں نہیں آئی. اس کی وجہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس میں ضمیر عائد لانے کی وجہ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ضمیر عائد ہوتی تو وہ ہوا کی ضمیر ہوتی اور ہوا کی ضمیر وہ اس ہوا کی طرف ہی لوٹنی تھی، لہٰذا اس ضمیر کو یہاں پر لانے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس نہیں کی گئی. تو ایک ٹیکنیکل سی بات آپ کے سامنے یہ آ گئی. اس کے بعد اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جی احد. یہ لفظ بڑا اہم ہے. اس کا جب آپ اس سورہ مبارکہ کا اور خاص طور پہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ترجمہ ملتا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو یکتا ہے. یعنی اس طرح بھی ترجمہ کیا گیا اس کا. ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے یکتا، اس طرح بھی آپ کو ترجمہ ملے گا. تو احد جو ہے اس لفظ کا استعمال قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ نزول قرآن کے بعد صرف اللہ کے لیے ہوا ہے اور اس کا استعمال جو ہے یہ غیر معمولی طور پہ ہوا ہے. یعنی عام طور پر عربی زبان میں اس کا استعمال، احد لفظ کا استعمال جو ہوا ہے وہ کس طور پہ ہوا ہے؟ احد کا لفظ یا تو مضاف کے طور پہ ہوا ہے یا مضاف الیہ کے طور پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے احدکم ہم مرکب اضافی میں سے مضاف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے یوم الاحد جو آپ کا اتوار کا دن ہے اس کے لیے مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو گیا. اچھا، پھر یا یہ لفظ استعمال ہوا ہے آپ کہہ لیں کسی جملے میں، منفی جملے میں، یعنی اس عمومیت کا اظہار کرنے کے لیے. جیسے میں کہتا ہوں جی ما جاءنی احدن، میرے پاس کوئی نہیں آیا. یا پھر سوالیہ جملے میں بھی اسی عمومیت کے مفہوم کو لے کر یہ استعمال ہوا ہے آئندہ کا احدن، کیا تمہارے پاس کوئی ہے. یا پھر یہ گنتی میں استعمال ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ احد عشرہ، اس میں 11 کے عدد میں آپ کو ملے گا. تو یہ لفظ جو ہے اس طرح آپ کو بہرحال عربی زبان میں یہ ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ قرآن کے نزول کے بعد آپ دیکھیں گے صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے اور اسی لیے اس کے غیر معمولی استعمال کی وجہ سے اس لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ یکتا کیا جاتا ہے، یعنی ایک کے طور پہ نہیں کیا جاتا. اس لیے کہ ایک جب آپ کہتے ہیں تو ایک کا دو بھی ہوتا ہے، یعنی ایک سے دوسرا بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ احد کہیں گے یکتا تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا.
تو اس حوالے سے یہ ایک اہم لفظ ہے جو کہ آپ کا اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں آیا ہے۔ تو پہلی آیت الحمدللہ ہماری مکمل ہوگی۔ اب دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد۔ دوسری آیت ہے جی اللہ الصمد۔ تو اس پہ آتا ہوں میں اور اس کی ترکیب ساری ہٹا دیتا ہوں اور دوسری آیت لکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم ساری آیتوں کو جوڑ کر مکمل ایک جملہ بنا لیں گے جی۔ لے جی دوسرا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اللہ الصمد۔ اس کو بھی ہم ایسے کرتے ہیں جی، اللہ کو مبتدا مانتے ہیں، الصمد کو خبر مانتے ہیں، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اسے ہم بنا دیتے ہیں جی ہوا کے لیے دوسری خبر۔ یعنی وہ جو پہلی ترکیب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسی کو لے کے چل رہا ہوں۔ پہلی ترکیب کیا تھی؟ یاد رکھیں کہ ہوا آپ کا مبتدا اول، اللہ مبتدا ثانی، اور احد اس مبتدا ثانی کے لیے خبر۔ مبتدا ثانی اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کے لیے خبر۔ تو یہ پورا جملہ تھا نا اللہ احد، یہ پورا جملہ ہم نے ہوا کے لیے خبر بنایا تھا، تو یہ خبر ایک ہو گئی پورا جملہ۔ اللہ صمد، یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے خبر دوسری ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تاکہ اگلے جو مختلف جملوں میں ڈھال کر اس ہوا کے لیے ہی خبر بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس میں ایک بات آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی اللہ مبتدا ہے اور الصمد جو ہے وہ خبر ہے۔ تو خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر ہوتی ہے یہ اکثر، یعنی آپ کہہ لیں کہ کسی خاص کیس میں آپ اسے معرفہ بھی لا سکتے ہیں۔ تو الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا، اب یہ جو صمد لفظ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اہم ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی آرائے اس لفظ کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی۔ ایک رائے اس صمد لفظ کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی ہے، حضرت حسن بصری اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ عنہم نے کہا ہے کہ صمد اسے کہتے ہیں جسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پھر ایک رائے ہے کہ صمد وہ ذات ہوتی ہے جو نہ کھائے اور نہ پیے۔ ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ صمد ایسے سردار کو کہا جاتا ہے جس پر سرداری ختم ہو جاتی ہے، یعنی انتہا ہوتی ہے سرداری کی۔ ایک رائے یہ ہے ایسی ذات کو صمد کہا جاتا ہے جس میں تمام سرداریاں جمع ہو جائیں۔ ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنی صفات اور افعال میں کامل ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ اس سے مراد وہ سردار ہے جس کا تمام ضروریات میں قصد کیا جائے۔ ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ صمد اسے کہتے ہیں جو مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ کیا گیا ہے کہ ایسا سردار جس کا پسندیدہ چیزوں میں تو قصد کیا جائے اور مصائب میں اس سے مدد لی جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک رائے یہ ہے، اب میں ان آراء کے جو کہنے والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، نہیں تو اس بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں صرف رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک رائے یہ ہے کہ صمد اسے کہتے ہیں جس سے برتر کوئی نہ ہو۔ ایک رائے صمد اسے کہا جاتا ہے جسے آفات لاحق نہ ہو۔ ایک رائے یہ ہے کہ صمد اسے کہا جاتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو صمد اگر آپ دیکھیں تو اس کا ڈکشنری میں آپ کو لغوی معنی ملیں گے جی، ایک معنی اس کے ملیں گے جی ارادہ کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے اس کا آسان جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ذات جو مقصود ہو۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اسی لیے آپ دیکھ لیں گے کہ جو صوفیہ اکرام نے ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی وہ کہیں گے کہ لا مقصود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے۔ تو اس طور پہ مقصود کے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو اللہ صمد بھی الحمدللہ پورا جملہ جو ہے یہ ہم نے جوڑ دیا جی اس ہوا کے ساتھ خبر بنا کر۔ اگلا جو حصہ ہے ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا وہ ہے
قل هو اللہ احد اللہ صمد کے بعد لم یلد. لم آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان حروف میں شامل ہے جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فعل مضارع کو اخف کرنے والے جو حروف ہیں لم, لما, ان, شرطیہ اور لام امر اور پھر لائے نہیں, ان میں سے یہ ایک حرف ہے مضارع اخف ہوتا ہے. مضارع اخف کیسے ہوا اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ جو یلد آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مادہ ہے جی واو, لام اور دال. واو, لام, دال مادہ ہے اس کا باب ضاد سے استعمال ہوا. یہ بن گیا جی ولدہ, اور نارمل بنتا تھا یہ یولدو, ولدہ یولدو. اچھا, اب صحیح اور غیر صحیح فعل کی تقسیم کے حوالے سے بھی ذہن میں تازہ کر لیں. غیر صحیح فعل ہے کیوں؟ اس لیے کہ حرف علت آ گیا. اور پھر غیر صحیح فعل کی کون سی قسم ہے؟ حرف علت کے آنے کی وجہ سے یہ معطل کہلایا. اور معطل کی کون سی قسم پہلے نمبر پر آ رہا ہے, یعنی نمبر 1 پوزیشن پر آ رہا ہے, تو معطل الفا. اور معطل الفا کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے مثال. اور مثال کی تقسیم کے حوالے سے دیکھیں تو مثال واوی. مثال واوی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ ثلاثی مجرد ابواب کے حوالے سے صرف 3 ابواب میں چینجز ہوتی ہیں. اور وہ 3 ابواب ہم نے یاد کیے تھے حذف لفظ کو سامنے رکھ کر, ذہن میں رکھ کر. ہا سے باب حاسبہ یحسبو, زال اس سے مراد باب دعاد ہے اور دعاد سے مراد ضربہ یضربو, اور فا اس سے مراد باب فتح یفتحو ہے. تو ان 3 ابواب میں تبدیلی آتی ہے, اور تبدیلی صرف فعل مضارع معروف کی گردان میں ہوتی ہے. فعل مضارع معروف کی گردان میں ہوتی ہے. اور تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ وہ واو جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یولدو میں سے جب واو کو آپ ڈراپ کریں گے تو یہ بن گیا جی یلدو. ولدہ یلدو, ولادن یا ولادتن, اس کے معنی پیدا ہونا کے بھی ہیں اور پیدا کرنا کے بھی ہیں, یعنی ٹو گیو برتھ کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اب اس سے پہلے یلدو سے پہلے جب لم لگا تو اس نے مضارع کو کرنا ہے اخف, تو یہ بن گیا جی لم یلد. اور یہ آتا کیوں ہے لم؟ آپ کو پتہ ہے کہ مضارع کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے اخف تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن فعل مضارع میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے. ایک فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا ہو جاتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ فعل مضارع کے معنی جو ہیں وہ ماضی کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ لم یذہب, یعنی ذہب یذہبو فعل ہے نا, تو یذہبو کے ساتھ جب میں لم لگاؤں گا تو یہ بن گیا جی لم یذہب. تو میں اس کا ترجمہ کروں گا وہ گیا ہی نہیں, وہ گیا ہی نہیں. کیونکہ اگر سمپل ہم اس کا ترجمہ کر دیں نا وہ نہیں گیا, تو وہ نہیں گیا کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ذہبہ کے ساتھ ماضی جو ہے اس کے ساتھ ما لگا دیں تو وہ ترجمہ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن یہ اسلوب جب استعمال کیا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس سے کچھ نہ کچھ اور معنی ہمیں لینے ہوں گے. تو زوردار نفی اس میں پیدا ہوتی ہے جی, اور مضارع کا ترجمہ آپ ماضی میں کر دیتے ہیں. تو لم یلد کے معنی ہوں گے اس نے جنا ہی نہیں, اس نے جنا ہی نہیں. یہ زور دے کے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اب یہ لم یلد جو ہے, یلد فعل اور فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ آپ بنا دیں ہوا کے لیے اس کی تیسری خبر. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ خبریں آ گئی. یا اس کی پاسبلٹیز یہ بھی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. یہ تو میں آپ کے سامنے ایک ترکیب رکھ رہا ہوں نا جس پیٹرن پہ ہم اس کو چل رہے ہیں. اس کی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ بات وہیں پر ختم ہوگی جی, قل هو اللہ احد اللہ سمجھو, یہ ایک الگ سے جملہ مان لیں, یہ الگ سے جملہ ہے, اسے جملہ استنافیہ ہم کہہ سکتے ہیں. پھر ایک الگ سے جملہ آ رہا ہے جی لم یلد ولم یولد, یہ بالکل الگ سے جملہ مان لیں. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. لیکن اگر ہم اس پیٹرن پہ چلیں تو آپ دیکھیں گے یہ ایک سیکوینس آپ کے سامنے آ جائے گا اس پوری سورہ مبارکہ میں, کہ ہوا کو ہم نے مبتدا مان لیا, اللہ احد ایک جملہ اس کی خبر بن گیا, اللہ صمد دوسرا جملہ اس کی خبر بن گیا, لم یلد تیسرا جملہ اس کی خبر بن گیا. اچھا, اس کے بعد اب آگے آ رہا ہے جی واو عاطفہ, اور پھر ایک اور جملہ آ رہا ہے لم یولد. اب یہاں پر وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مثال واوی میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ صرف مضارع معروف کی گردان میں ہوتی ہے, اور مضارع معروف کی گردان میں
تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ وہ واو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. تو یولدو سے یہ یلد ہو گیا. اب جو مضارع مجہول ہے وہ ایز اٹ از رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لہٰذا آپ دیکھیں ولدا, اس سے جب مجہول بناتے ہیں تو کیا بن جائے گا جی؟ یہ بن جائے گا ولدا. اور یولدو سے جو مجہول بنائیں گے ہم تو یہ کیا بنے گا جی؟ یولدو. تو یولدو میں سے تو واو ڈراپ ہو گیا, لیکن جب اس سے مجہول بنا یولدو تو اس میں واو ڈراپ نہیں ہوگا, یہ دھیان میں رکھیے گا. لہٰذا آپ کو بالکل اسی طرح اپنی صحیح شکل میں مل رہا ہے, لیکن اخف ہو کر آیا ہے, اور اس کے اخف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے لم لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو لم کی وجہ سے یولد ہوا, اور پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا؟ اور نہ ہی اسے جنا گیا. ٹھیک, اس کا ترجمہ نارمل آپ کو ملے گا, نہ اس نے پیدا کیا اور نہ ہی اسے پیدا کیا گیا. ٹھیک, تو اس طرح کا ترجمہ مختلف آپ کو تراجم جو ہے مل سکتے ہیں. تو اب یہ لم یولد جو ہے یہ جملہ فعلیہ فعل اپنے نائب الفاعل کے ساتھ مل کر, ٹھیک ہے, اب کیونکہ یہ مجہول ہے فعل تو ہم اسے اب فاعل نہیں ساتھ کہیں گے بلکہ نائب الفاعل کہیں گے. تو فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہم معطوف بنا دیں گے لم یلد کے لیے, یعنی معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر, ٹھیک, پورا ایک جملہ ہو کر یہ پھر اب ہوا کی خبر بن جائے گا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے, وہ بھی انشاءاللہ اسی پیٹرن پر آپ دیکھیں گے تو بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. لیجیے آخری آیت آ گئی, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پھر واو آپ کا حرف عطف آ گیا, عاطفہ لم آ گیا. لم کیا کرتا ہے؟ مضارع کو اخف کرتا ہے, لہٰذا اس کے بعد آپ کو مضارع اخف ملے گا, اور مضارع جو اخف مل رہا ہے وہ مل رہا ہے آپ کو یکن. اب یہ یکن کیا ہے اس کو دیکھ لیں. کاف واو نون مادہ ہے جی, کاف واو نون, باب نون سے آتا ہے, اور کیا بنا جی؟ کانا یکونو. کانا یکونو, یکونو جو آپ کا پہلا صیغہ ہے مضارع کا, اس کو جب ہم اخف کریں گے تو نون جو ہے ساکن ہو گیا. اب پھر وہی بات ابھی جو ہم نے کل میں دیکھی تھی کہ ایک ہی لفظ میں دو حروف ساکن ہو جائیں تو ایک کو نکال دیا جاتا ہے, اور زور کس پہ چلتا ہے؟ کمزور پر چلتا ہے. واؤ کمزور ہے, لہٰذا واؤ کو نکال دیا تو یہ بن گیا جی یکن. تو یکن, لم یکن. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا, اب یہ یکن جو ہے یا کانا یکونو جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک فعل ناقص ہے, اور فعل ناقص کے حوالے سے سورۃ النصر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کانا یکونو یا اس کے مشتقات میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا تو کانا یا یکونو اس کا ایک اسم آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی ایک خبر دیکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, رفع میں ہوتا ہے, اور اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو چیک کرتے ہیں جی اس کا اسم کہاں ہے اور اس کی خبر کہاں ہے. یکون آ گیا, ہمیں یہاں نظر آ گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا لہو. لہو جو ہے یہ لام جارہ اور اٹیچ ضمیر کے ساتھ ہے, تو یہ جار مجرور آپ کہہ لیں کہ یہ متعلق ہو گیا جی یکون کے, اور یہ متعلق بھی مقدم کیا گیا ہے, پہلے آ گیا ہے. ٹھیک, کفون, یہ کفون لفظ آپ کو نصب میں نظر آ رہا ہے, لہٰذا یہ اس یکن کے لیے ہو گیا خبر. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ خبر ہے, اور خبر بھی آپ دیکھیں مقدم ہے, اسم پہلے ہونا چاہیے نا, لیکن یہ خبر ہے مقدم ہے. احدن کا لفظ آپ کو آگے رفع میں نظر آ رہا ہے, تو یہ ہے اس کا اسم مؤخر, اور یکن جو ہے یہ آپ کا فعل ناقص ہے. تو کتنی چیزیں آپ کو دیکھ نظر آ رہی ہیں. پہلی بات یہ کہ خبر مقدم کی گئی ہے کانا کے اسم پر, پھر اس متعلق کو بھی مقدم کیا گیا ہے خبر پر. تو یہ مقدم کرنے سے ایک تو تخصیص بھی پیدا ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ جو عربی میں فارمولہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والکسر والتخصیص, یعنی اس چیز کو آگے کر دینا جس کا حق آنا تھا پیچھے, اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے حصر کا, کسر کا یا تخصیص کا. تو اس اعتبار سے آپ کہہ لیں کہ ایک تو تخصیص کی وجہ بن سکتی ہے, دوسری پھر وہ اس
آپ کے لیے وہ جو ردم ہے آیات کا یا جملوں کا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب یہ جو جملہ بنا ہے آپ کا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بنا ہے، یہ اس واو کی وجہ سے ہم اس کو معطوف بنا دیں گے جی. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی لم یلد ہمارا جملہ تھا، ہوا کے 3 جملے آگے جی، اللہ احد 1، اللہ صمد 2 اور لم یلد 3. بس اس کے بعد واو کے ذریعے لم یولد کو ہم نے عطف کر دیا لم یلد پر، اور اسی واو عاطفہ کے ذریعے لم یکن لہ کفوا احد کو ہم نے عطف کر دیا اس لم یلد پر. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ لم یلد یعنی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو خبر بنا لیں جی ہوا کی. اب یہ بات ہماری جو ہے پوری ہوئی ہے. اب اس میں ایک چیز صرف رہ گئی ہے جی، کفون لفظ جو ہے یہ اس کے بارے میں بہرحال ہم پلہ اس کا معنی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اس کا مادہ کہا جاتا ہے جی کاف فا اور حمزہ اس لفظ کا. ٹھیک، پھر اس حمزہ کو تخفیفاً واو سے تبدیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو اس میں حمزہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ جب دوسری قرات سنتے ہیں تو اس میں آپ کو کفوان یعنی حمزہ کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، تو وہ اسے حمزہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں. لیکن ہماری قرات میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر حمزہ نہیں ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس حمزہ کو تخفیفاً جو ہے واو سے بدل دیا گیا، یا پھر اس کے بارے میں یہ بھی رائے ہے کہ شاید اس کا مادہ ہی واو تھا. تو لیکن بہرحال ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے تو اس کا مادہ آپ کو کاف و حمزہ ملے گا، اور القف کے معنی مرتبہ اور منزلت میں دوسرے کا ہم پلہ ہونے کے ہیں. تو ہم پلہ برابر کا، ٹکر کا، اس حوالے سے یہ اس لفظ کا جو ہے ترجمہ کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہماری سورۃ الاخلاص جو ہے یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے. میں ایک مرتبہ تیزی سے آپ کے سامنے اس کو جوڑ دیتا ہوں کہ کل ہم نے بنایا تھا فعل فاعل، اور یہ هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سارا کا سارا یہ مطلب جملے آپ کہہ لیں جو ہم نے خبر کے طور پہ لیے یا حرف عطف کے ذریعے جوڑے ہیں، یہ سارا کا سارا مقولہ بن گیا جی اس کا. ٹھیک ہے، تو کل فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. صرف ایک جملے کے طور پہ یہ پوری صورت آپ کی 4 آیات میں مکمل ہو سکتی ہے. کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے آپ ترکیب میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں نئی بھی دیکھیں گے ہر دفعہ، اور کچھ چیزیں وہی بار بار آئیں گی. سورۃ الاخلاص کے حوالے سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کی ہے، اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، اور ایک اور حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو پہلی حدیث جو میں نے شروع میں کوٹ کی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے جی، حدیث نمبر 5013. اس میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا. اور کس حال میں پڑھتے ہوئے سنا؟ کہ وہ یرددھا، وہ اس کو بار بار دہرا رہے تھے. رات کو یعنی ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو قل هو اللہ احد کو بار بار دہراتے ہوئے جو ہے وہ سنا. فلما اصبح، پس جب اس نے صبح کی تو جا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. فذکر ذلک لہ، اور اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. وکأن رجلا یتقالھا، گویا کہ اس شخص نے اس عمل کو یعنی قلیل سمجھا، یعنی کوئی اتنا بڑا نہیں سمجھا، کوئی اہمیت نہیں دی، یعنی انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ایسے ثواب والی بات نہیں ہوگی غالباً. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے. یعنی اس سورہ مبارکہ کی فضیلت آپ کے سامنے آ گئی کہ چھوٹی سی سورت ہے، 4 آیات پر مشتمل سورت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو 1/3 قرآن کے برابر جو ہے وہ قرار دیا. 1/3 قرآن کے برابر
قرار دینے کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں جی، جس میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں 3 طرح کے مضامین ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، دوسری جو ہے وہ آپ دیکھیں گے عبادات کا معاملہ ہے سارا، اور تیسری جو ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تو یہ سورت جو ہے ان 3 مضامین میں سے ایک مضمون کو کور کرتی ہے، اور کس انداز میں کور کرتی ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اس حوالے سے اس کو ایک اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے، اسے جو ثلث القرآن کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے۔ دوسری حدیث مسلم سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے جی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ احشدو، کہ تم سب جمع ہو جاؤ، فإنی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، اس لیے کہ میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی تلاوت کروں گا، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن پڑھوں گا۔ فحشد من حشد، پس جمع ہو گیا جس نے جمع ہونا تھا، یعنی جنہوں نے جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ فقرأ قل هو اللہ احد، تو آپ نے قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص پڑھی۔ ثم دخل، پھر آپ واپس اندر اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ فقال بعضنا لبعض، تو جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان میں سے کسی نے کسی سے کہا، بعض نے بعض سے کہا کہ انی ارا ھذا خبر جاءہ من السماء فذاک الذی ادخلہ، کہ غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ثم خرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی باہر نکلے۔ فقال، اور کہا کہ انی قلت لکم، میں نے تم سے کہا تھا کہ سأقرأ علیکم ثلث القرآن، کہ میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن پڑھوں گا۔ الا، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، نوٹ اٹ، انہا تعدل ثلث القرآن، یقیناً یہ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس سورہ مبارکہ، یہ مسلم کی روایت ہے جی، اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے اور بھی بہت ساری آپ کو فضیلتیں جو ہے وہ مختلف احادیث میں ملیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور بھی ملتی ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر کے امیر کی شکایت لوگوں نے یہ کی کہ جی یہ سورۃ الاخلاص ہی ضرور پڑھتے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ تو یہ بہرحال بہت اہم صورت ہے، مختصر صورت ہے، لیکن آپ دیکھیں پوری توحید اس میں بڑے جامع انداز میں اکٹھی ہو۔ آج الحمدللہ ہم نے اسے گرامیٹیکلی انالائز بھی کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ اب آپ جب پڑھیں گے یا سنیں گے تو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے قرآن مجید کی اسی طرح صورتوں کو انالائز کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، اور اس طرح انالیسس کا ایک فائدہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے اور یقیناً ہوگا، کہ آپ کو یہ صورتیں یاد ہونی شروع ہو جائیں گی ذہن میں رکھیے۔ ویسے تو یہ صورتیں ہیں وہ والی ابھی تک جو بھی صورتیں آئی ہیں ساری کی ساری ہمیں ویسی زبانیں یاد تھیں، لیکن جنہیں نہیں یاد وہ بھی بار بار جب انہیں پڑھیں گے اسی طرح تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی، اور اس طرح جب ہم دوسری صورتیں کریں گے جو ہمیں یاد نہیں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ صورتیں بھی آپ کو ایک ایک آیت کر کے یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت پیدا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کی اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔